بس پورے محرم الحرام میں کسی بھی وقت یعنی آخری دن تک کسی بھی وقت قرآن عظیم کی ایک آیت آپ اپنے پاس لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز پورے سال آپ کے پرس میں رکھیں گے، آپ کے پرس میں کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ کے تمام مالی مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گے، آپ کو ایسی ایسی جگہ سے مال پہنچے گا، کاروبار میں برکت، دکانداری میں برکت، آپ کے مال و دولت میں برکت، گھر میں برکت، گھی چینی میں برکت، آپ کی پوری زندگی میں برکات نازل ہوں گی۔ بس صرف ایک آیت لکھ کر اپنے پاس اپنے پرس میں رکھ لیں، پورے سال فراہی ہوگی انشاءاللہ، پورے سال، یہ نہیں کہ کس دن، پورے محرم الحرام میں۔ ابھی آج 10واں محرم الحرام ہے، عاشورہ کے دن، تو آپ آخری دن تک کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑے بڑے بزرگوں کا مجرب عمل ہے کہ جو بھی اپنے پاس یہ لکھ کر رکھے گا پورا سال اس کو انشاءاللہ رزق غیب سے دیا جائے گا، دست غیب کی راستے اس کے لیے کھل جائیں گے، اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق پہنچے گا کہ اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا، اور لوگ خود آ کر اس کے جیب میں پیسے ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کریں، میرے وظائف کی اجازت عام ہو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آج 10واں محرم ہے جس وقت میں یہ ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج 10ویں محرم جو کہ بہت ہی اہم دن ہے اسلام کی تاریخ میں۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو بہت فضیلت حاصل ہے، اور کئی وجوہات کی وجہ سے، اس میں جائیں گے تو تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ آج میں آپ کو ایسا ایک آیت کا پتہ دیتا ہوں کہ اگر آپ محرم الحرام میں کسی بھی وقت وہ کسی ایک کاغذ پر لکھ دیں اور اپنے پرس میں رکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز پورے سال آپ کے پرس میں پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ کو ایسی ایسی جگہ سے مال آئے گا کہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا، آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یقین کریں، پچھلے سال میں نے جن لوگوں کو دیا تھا انہوں نے لکھ کر اپنے پاس رکھا تھا، آج مجھے دعائیں دے رہے ہیں، پورا سال خوشیاں، ابھی انہوں نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ تو آپ بھی ایسا کریں، ابھی تقریباً 20 دن محرم میں رہتے ہیں، تو محرم کے آخری تاریخ تک کسی بھی وقت، یار 10-15 منٹ کی بات ہے، ایک آیت لکھنی ہے تو اس کو لکھ دیں اور اپنے پاس رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کو رزق دیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ قرض ختم، مشکلات ختم، مالی پریشانیاں ختم۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ بار بار لوگ تنگ کرتے ہیں، اجازت دو واٹس ایپ پہ کمنٹس میں، زیادہ تر واٹس ایپ پہ مجھے اجازت کے لیے میسج آتے ہیں، تو میرے بھائی میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میرے اجازت میرے وظائف کی عام ہوتی ہے۔ ہاں، 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھو گے تو وظیفہ کوئی کام کرتا ہی نہیں، میں اجازت دوں بھی تو کام نہیں کرے گا۔ دوسری شرط، رزق حلال کی طلب، کہ ہمیشہ رزق حرام سے بچ کر رہیں، حلال رزق کی طلب کریں، اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا پیٹ حلال سے بھرا کریں، حرام سے نہ بھریں۔ تیسری شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں۔
تو اب ایک شخص ہے جو اللہ پر اعتماد کے ایک وظیفہ لکھتا ہے، پڑھتا ہے، ابھی میں لکھنے والا وظیفہ دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اعتماد کامل ہے، تو اس کا وظیفہ کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گمان، اس کے یقین کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ پر شک کر رہا ہو کہ بھائی میں نے تو یار بہت وظائف پڑھے، ساری زندگی وظائف میں گزار دی، کبھی ایک وظیفہ کبھی دوسرا وظیفہ، لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، تو چلو یہ بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو تو پہلے سے اللہ پر شک ہو رہا ہے، تو اللہ پہ شک ہونے کی وجہ سے اس کا وظیفہ حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کو کامل بنا کر پھر وظیفوں کی طرف آئے، اپنا ایمان بنا دیں، اپنا ایمان، اپنا یقین اللہ تعالیٰ پر مکمل کر دیں۔ اور چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اگر اکثر میں وہ پڑھنے کے لیے وظیفہ دیتے ہیں تو آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہوں۔ اب میں آپ لکھنے کے لیے دے رہا ہوں تو خود اپنے ہاتھ سے لکھنا ہوگا، یا نہیں کہ کسی جگہ جا کے فوٹو کاپی بنا لو، خود اپنے ہاتھ سے لکھنا ہوگا۔ اپنے ہاتھ سے ایک آیت لکھ دیں اور پھر آپ انشاءاللہ سارا سال خوشیاں منائیں، رزق حلال کی آپ کی تمام پریشانیاں ختم، قرض کا بوجھ ختم، آپ کو انشاءاللہ ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو آئیے آتے ہیں ان شرائط کے ساتھ وظیفے کی طرف، کیونکہ ان شرائط کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ پھر شکایت کرتے ہیں وظیفہ کام نہیں کرتا۔ تو جب شرائط پر آپ عمل نہیں کریں گے تو وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ شرائط پر عمل کر کے آئیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے خوب اچھا سا کاغذ، اچھا سا سفید کاغذ لینا ہے اور ایک اچھا سا پین، یہ نہیں کہ آپ نے زعفران سے لکھنا ہے، صحیح سادہ بال پوائنٹ سے لکھیں، اور آپ نے لکھنا ہے سورہ طلاق کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ اور ایک آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے لکھنا ہے اور پھر لکھنا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کو جب آپ پہنچیں تو یہ جملہ یہ آپ نے 21 بار لکھنا ہے۔ دیکھو شروع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کو آپ نے 21 بار لکھنا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اس کے بعد لکھنا ہے ایک بار وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، تو آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ لکھنا ہے، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کو کتنی بار لکھنا ہے؟ 21 بار، اور باقی بس پوری آیت اور درمیان میں یہ 21 بار لکھ دیں انشاءاللہ، اور اس سے پہلے اور آخر میں ایک بار درود شریف بھی لکھ دیں، مختصر درود ہو یا نماز والا ہو، درود ابراہیمی ہو، یا وصلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، جو بھی درود ہو ایک بار شروع میں لکھ دیں، ایک بار آخر میں، اور شروع میں لکھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کو 21 بار لکھنا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، پھر ایک پر اسی طرح بس لکھ دیں، صرف یہ جملہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کو 21 بار لکھنا ہے، آخر میں پھر درود شریف لکھ دیں۔ انشاءاللہ اپنے پرس میں رکھیں،
پورا سال آپ کو رزق انشاءاللہ دست غیب سے ملے گا۔ آپ کے رزق میں برکت، آپ کے گھر میں برکت، آپ کے کاروبار میں برکت، آپ کے قرضے انشاءاللہ ختم، تمام مالی مشکلات پریشانیوں کا حل۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔